اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ہنستا مسکراتا رکھے، ہم سب کے گھروں کے اندر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، تمام بیماریوں کو دور فرمائے، تمام کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے۔ محترم سامعین، آج کا دن بہت ہی خاص الخاص دن ہے اور خاص الخاص رات ہے، یعنی جمعے کی رات ہے۔ جمعے کی رات 18 رمضان المبارک جمعے کے دن کا وظیفہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت ہی پیارا وظیفہ، انتہائی آسان وظیفہ، پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ 18 رمضان المبارک کے دن تسبیح کے 10 دانوں پر آپ نے وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گی۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ مہینہ جو ہے یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنے کام عام طور پر پیش کیے جاتے ہیں، جو کام رمضان المبارک میں کرنے ہوں ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک میں ذکر و اذکار، رمضان المبارک کی عبادات اور دعا تلاوت وغیرہ کے لیے فارغ کریں۔ بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں تاکہ فضولیات میں قیمتی مہینہ یا اس کے قیمتی لمحات ضائع نہ ہو۔ ماہ رمضان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو رمضان المبارک میں یہ وظیفہ، یہ عمل صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو رمضان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھے، کبھی ایک وظیفہ، کبھی دوسرا وظیفہ، کبھی تیسرا وظیفہ، تو لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج 18 رمضان المبارک جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو آپ جو ہے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھتے ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد کامیابی کی طرف جانا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بندہ بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری، بے اولادی سے نجات پانا چاہتا ہے۔ تو آئیے محترم سامعین، بڑا سنہری موقع ہے، بڑا پیارا وظیفہ دینے جا رہا ہوں، بڑا خاص وظیفہ دینے جا رہا ہوں۔ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی کسی ناممکن حاجت، یعنی انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس ناممکن حاجت کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت بیان کرنا شروع کریں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دیے جاتے ہیں تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے، اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں لیکن ہو جائز ہوں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لو، آپ کے گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو، دفتر، دکان، کاروبار میں ترقی اور عروج کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔
آپ جو ہے قرضدار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرضدار دروازے پر آتے ہیں، ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مکان کا کرایہ نہیں دینے ہوتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کے جتنے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، 18 رمضان المبارک جمعے کے دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ 10 دانے انشاءاللہ آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ، آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف چند منٹ نکال کر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مستند ہے، اتنا باکمال، اتنا طاقتور ہے کہ جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ جو مایوس ہو چکے ہیں، وہ جو تنگ دستی میں، قرض میں، پریشانیوں میں ڈوبے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں آج کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رمضان کے مہینے میں ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 18 رمضان المبارک جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آپ رات کو مانگ کر سوئیں گے، صبح تک مل جائے گا، صبح پڑھ کر سوئیں گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور آج رب کریم سے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان پوری امت کا مہینہ۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا، اور بہت ساری ویڈیوز میرے اس چینل پر موجود ہیں جس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ جائیں۔ آپ کو کوئی سا بھی درود پاک آتا ہے آپ وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی آسان درود پاک، صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ آتا ہے تو یہ پڑھ لیں۔ نماز والا درود پاک آتا ہے تو وہ پڑھ لیں۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ کی جو حاجت ہے اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ میری فلاں حاجت ہے، اولاد کے لیے، قرض کے لیے، تنگ دستی کے لیے، کامیابی کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، کاروبار کے لیے، اچھی نوکری کے لیے، کوئی بھی آپ کی اگر خواہش ہے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر اس کے بعد آپ ساتھ ہی مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ آپ محسوس کریں کہ میرا تعلق دنیا سے نہیں، رب کی بارگاہ میں ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رمضان کے دنوں میں یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے محترم سامعین لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھ لینا ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اور یہ کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ یہ کہیں گے تو میرا رب راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ تو جب رب راضی ہو جائے تو پھر جو مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کی آپ نے تلاوت کر لینی ہے۔ سورہ اخلاص کو کتنا پڑھنا ہے اس سے قبل آپ سورہ اخلاص کو سن لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر، آرام آرام سے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 بار پڑھنا ہے۔
ہاتھ کی انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 10 بار کا مطلب ہے صرف 10 بار، کم یا زیادہ نہیں کرنا۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے؟ یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ سورہ اخلاص عرش الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کے پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ لینے کے بعد اس کے بعد محترم سامعین، یہ انتہائی جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ عمل وہ بتانے لگا ہوں۔ تیسرا وظیفہ، آخری وظیفہ، یعنی 3، سب سے پہلے درود پاک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت 11 بار ایک وظیفہ، سورہ اخلاص 10 بار دوسرا وظیفہ۔ اب تیسرا وظیفہ غور سے سنیں، میں تو کہتا ہوں اس کو کاپی پینسل پہ لکھ لیا کریں۔ یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، اس وظیفے کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، 15 مرتبہ۔ یقیناً میں کہتا ہوں یہ وظیفہ آپ کو کرتے صرف 5 سے 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ لگ جائیں گے، آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ 15 بار یہ پڑھ لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ الحمدللہ یا ربی، ایسا شکر ہے کہ رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے، عرش الہی پہ بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی۔ اب رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، ضد کر کے۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، وہ دے دے کر نہیں تھکے گا۔ رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جتنا ہو سکے مانگ لینا، آج رب دینے کو تیار ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں ملتا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائے، نہیں تو آنکھوں میں آنسو لے، ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب کے صدقے مانگنا، حضرت امام حسن و حسین کے صدقے مانگنا۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا اسے مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بھی نہ مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنا نام ہماری خاص دعاؤں میں شامل کروانے کے لیے، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔